مشہور حدیث ہے، اور خاص کر ہمارے آج کل کے اندر جو ہے وہ ہیومن رائٹس سے زیادہ جو ہے وہ اینیمل رائٹس کی جب باتیں ہوتی ہیں تو شاید کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں ایسی باتیں سن کے، جو کہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اوتھینٹک حدیث ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ مار لے تو اس سے چاہیے کہ وہ اس میں جو کچھ ہے وہ اسے انڈیل دے اور اس کو 7 مرتبہ دھوئے اور 1 مرتبہ مٹی کا بھی اس میں استعمال کرے۔ تو یہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے پیچھے کون سی لاجک ہے؟ ریبیز ایک ایسا مرض ہے، ایک لا علاج اور مہلک مرض کہ جو کتے کے منہ سے پھیلتا ہے، اس کی زبان سے پھیلتا ہے۔ یہ ماڈرن اسٹڈیز اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ کتے کی آنتوں میں جراثیم ہوتا ہے بہت چھوٹا سا، وہ جراثیم اس کے فضلے کے ساتھ نکلتا ہے، اور کتا کیونکہ کتے کی عادت ہے کہ وہ اپنے جسم کو اپنی زبان سے چاٹتا ہے اور اپنی زبان سے صاف کرتا ہے، اس کا مقصد صاف کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو آلودہ کر رہا ہوتا ہے ان جراثیم سے، اور جب اس کی زبان اس سے انفیکٹڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ زبان سے شفٹ ہو جائے گا، زبان سے وہ پانی سے برتن میں شفٹ ہو جائے گا۔ تو یہ خاص جراثیم جیسے اپنی نوعیت کے خاص ہیں، یہ اس کے لیے ایلیمنٹ بھی خاص چاہیے ان کو کلیئر کرنے کے لیے، جو کہ صرف اور صرف مٹی میں وہ خصوصیت ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں یہ بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعَفِرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ کہ 8ویں بار یا ایک بار اس کو مٹی سے دھویا جائے، تو اس کو مٹی کا استعمال ہی ان مائکروبیٹس کو کلیئر کر سکتا ہے۔ تو اس چیز سے بچانے کے لیے یہ حدیث تو جسے کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے، اسے تو جسے کہیں کہ ہمیں ایز اے معجزہ اور دین کی حقانیت سمجھنا چاہیے۔ اور اگر مٹی کا استعمال نہ کیا جائے، بھلے اس کو جو ہے وہ 7 سے 8 9 مرتبہ بھی دھو لیا جائے، اور مٹی کا استعمال نہ ہو تو جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا، وہ اس کی اچھی طریقے سے اس کے اثرات پوری طرح مٹانا۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ اس میں یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ اگر کوئی اور جانور کاٹے تو اس کو اتنے انجیکشن نہیں لگتے جتنے کتے کے کاٹے پہ 14 انجیکشن لگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ اور اس کی جو ریبیز کی ہم بیماری کی بات کر رہے ہیں وہ ایک لا علاج مرض ہے، یعنی ایک ایسا مرض ہے کہ اگر وہ طاری ہو جائے تو انسان مجنون ہو جائے بالکل، اور وہ پھر انسان سے انسان کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین نے جو وحی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات فرمائی ہے وہ بدریہ وحی کے بیان فرمائی ہے، بالکل۔ تو یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی بتائی گئی، اور ہم تک یہ حدیث کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ تو اگر یہ سائنٹیفکلی پروف نہ بھی ہو تو بھی یقیناً اس میں جو ہے وہ ہم اس کو مانیں گے، اور جب تک سائنٹیفکلی پروف ہو چکا تو ہمیں تو مزید الحمدللہ ہم سیٹسفائی ہو چکے ہیں کہ یار یہ بالکل بات وہی ہے کہ یعنی کہ مزید ہمارا اطمینان بڑھ گیا، ایمان بڑھ گیا ہمارا۔